अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुहैब अहमद। हमने कहानियां सुनी थी यूरोप में ब्लैक डेथ की। हमने किस्से सुने थे स्पेनिश फ्लू के, कॉलरा एपिडेमिक के और सार्स के। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी में ही साल 2020 हमें एक ऐसी पेंडेमिक से पाला पड़ेगा कि जो शायद ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि नेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी तमाम स्टेट्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट की अथॉरिटीज़ के लिए और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक चैलेंज के तौर पे उनके सामने खड़ा हो गया। और जहां तक इसको बात करने की है, जहां तक इसको कन्फ्रंट करने की बात है, हमने देखा कि इसमें कई एडवांस्ड और मॉडर्न जो इकोनॉमीज हैं और सोसाइटीज़ हैं वो इसमें बुरी तरह से फेल हुई हैं। आज के इस मौजू में हम बात करेंगे कि दुनिया में जो कोविड-19 है उसके आउटब्रेक के बाद किस तरह से दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर में चेंजेस हुई हैं और पोस्ट पेंडेमिक जो दुनिया है या पोस्ट पेंडेमिक जो वर्ल्ड है उसमें ट्रेंड्स क्या हैं और ग्लोबल लेवल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान जो कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन की वजह से और इस मखसूस जो पेंडेमिक है इसके आउटब्रेक की वजह से क्या चेंजेस आएंगी, ये हम अपनी वीडियो के पहले पार्ट में इसके ऊपर बात करेंगे। अपनी प्रेजेंटेशन का जो ब्लूप्रिंट है जिसमें हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था, पोस्ट पेंडेमिक जो दुनिया है वो किस तरह से उसकी जो कंटूर्स जो इमर्ज कर रही हैं वो क्या क्या हैं, पेंडेमिक के सोशल इम्पैक्ट्स क्या थे, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या थे और पेंडेमिक कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं। और हम आखिरी लेक्चर के आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस की जो कि पब्लिक हेल्थ के फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लेक्चर के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वायरस है, वायरस ने ह्यूमन सिक्योरिटी जो कि पब्लिक हेल्थ की डोमेन में है या जो बायो मेडिसिन की डोमेन में है उसकी जो तमाम इनएडिक्वेसीज हैं उनको एक्सपोज किया। हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या यूरोप हो या यूरोपियन यूनियन हो, इनका जो रिस्पांस था पेंडेमिक की तरफ वो लैकलस्टर था। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात कर लूं। ये चाइना के शहर वुहान में स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 में। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इस ग्लोबल लेवल के ऊपर ये जो वायरस है वो एक पेंडेमिक बन जाएगा। ये एपिडेमिक से लेकर एक पेंडेमिक तक या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में 2 से 3 महीनों में ये शिफ्ट हो गया। और हमने देखा कि फरवरी 2020 से दुनिया ने अपने जो बॉर्डर्स हैं और अपने जो एयरपोर्ट्स हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स हैं उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया और दुनिया एक आइसोलेशन के मोड में, लॉकडाउन के मोड में या कर्फ्यू के मोड में या कर्डनिंग ऑफ और ब्लॉकेड के मोड में चली गई, जहां पर हमें हर स्टेट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, सोशल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर आइसोलेशन के एक बंकर में, एक कंपार्टमेंट में जाती हुई नजर आई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली जो कोविड-19 है इसकी प्रोग्रेस के ऊपर डाटा ट्रैक करती रही है। ऑलमोस्ट अब तक जो है वो 6.5-7 लाख के करीब जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं, ये जुलाई के फिगर्स हैं। और मोर देन 16 मिलियन जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इन्फेक्शंस सारी दुनिया में अक्कर हो चुके हैं। पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ जब हम सितंबर में बात कर रहे हैं तो 3 लाख केसेस एक्सीड कर चुके हैं वायरस के, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद अराउंड 10,000 और 11,000 है। जुलाई में पाकिस्तान की सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 12 कंट्रीज में था कि जिनमें वायरस का आउटब्रेक बहुत तेजी से हो रहा था। अगर मैं बात करूं तो हम डेली देख रहे थे कि पाकिस्तान में डेली 10,000 से 15,000 कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे थे। इनमें से आधे केसेस जो इस दौरान आए मार्च, अप्रैल, मई और जून, जो कि वायरस की आउटब्रेक के एपेक्स के महीने थे कि जहां पर हमें पीक नजर आई वायरस के आउटब्रेक की।
ان میں جو ہاف کیسز تھے وہ پنجاب اور سندھ سے پریڈومیننٹلی ہمیں نظر آئے, اس کے بعد کے پی اور بلوچستان, اور دین گلگت بلتستان اور آخر پہ اے جے کے. تو یہ کیسز کا انسیڈنس تھا پاکستان کے ڈیفرنٹ پروونسز میں. لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ پہلے ہم نے لاک ڈاؤن لگایا, آپ کو پتا ہے ساری دنیا نے بھی لاک ڈاؤنز لگائے. اس کے بعد جو اپروچ تھی وہ کلسٹر بیسڈ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف دنیا گئی. مثال کے طور پہ پاکستان نے لاہور میں کلسٹر بیسڈ سمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کیے, اور ان کلسٹر بیسڈ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بیس کے اوپر پاکستان کافی حد تک وائرس کو کنٹین کرنے میں سکسیسفل ہوا, اور پاکستان کی جو میٹیگیشن اسٹریٹجی تھی اس کو WHO نے بھی اکنالج کیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیش بورڈ جو جان ہاپکنز یونیورسٹی نے پاکستان کے لیے, یہ سینٹر فار سسٹم سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے, انہوں نے پاکستان کا جو ڈیش بورڈ اسٹیبلش کیا, اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے مڈ اپریل سے کیسز جو ہیں وہ 20,000 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ لگاتار ایکسیڈ کرتے گئے, اور مڈ جولائی تک یہ کیسز کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2,80,000 کی تھی. تو جولائی کے بعد اگست میں پاکستان نے ایک سبسٹینشل سلیش ہوتے دیکھا, کہ ایک سبسٹینشل ڈیکریز آئی کووڈ-19 کی انفیکشنز میں پاکستان میں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیلی جو نیو کیسز آف کووڈ-19 ہیں ان ورلڈ کنٹریز, وہ آپ کو ڈیلی کیسز نظر آ رہے ہیں. مینز جون 2020 میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ڈیلی کیسز 3,000 کے قریب ہو رہے تھے. جولائی میں 7,000 8,000 تک یہ پر ڈے کیسز جو ہے وہ ٹچ کر رہے تھے. کنفرمڈ نیو کیسز کی تعداد کی میں بات کر رہا ہوں. ایٹ ون ٹائم جون کے اینڈ میں اور جولائی کے سٹارٹ میں ڈیلی جو کیسز کی انسیڈنس تھی پاکستان میں, دیٹ واز ٹچنگ ابو 10,000 confirmed cases per day. Although that came with the increased testing by the government, لیکن اس کے بعد بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ابھی جو کیسز کی تعداد ہے وہ below 500 confirmed cases جو انفیکشنز پر ڈے سامنے آ رہی ہیں وہ ہے. یہ اگست میں یہ ٹرینڈ رہا ہے اور سپٹمبر میں یہ ٹرینڈ رہا ہے. تو یہ جو ٹرینڈ بریک ہوا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم گلوبل آؤٹ لک کی بات کریں, پاکستان کے سینیریو کی ہم اپنے لیکچر کے نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے, لیکن گلوبل لیول کے اوپر اگر ہم آؤٹ لک کی بات کریں کہ پوسٹ پینڈیمک یا پوسٹ کووڈ-19 کے بعد جو دنیا کے جو کنٹورز شیپ ہو رہے ہیں, یا جس طرح سے دنیا ہمارے سامنے ایمرج ہو کے آ رہی ہے, وہ کس طرح سے آ رہی ہے. سب سے جو پہلا ہٹ لیا وہ لیا گلوبلائزیشن نے, اور یہ بات کی جانے لگی کہ جو ہے وہ دنیا پروٹیکشنزم کی طرف جا رہی ہے, دنیا جو ہے وہ ڈی لبرلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, آئسولیشن ازم کی طرف جا رہی ہے, اور ڈی گلوبلائزیشن کی نئی ویو جو ہے وہ یورپ سے اور یو ایس اے سے ہمیں ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہے. الدو میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ یہ جو ڈی گلوبلائزیشن کی ویو ہے یہ رائٹ فرام دا آنسلاٹ آف کووڈ-19 سٹارٹ ہوئی, بلکہ ڈی گلوبلائزیشن کی ویو ہمیں دنیا میں مختلف صورتوں میں 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد شروع ہوتی نظر آئی. لیکن اس کا جو ایپیکس پوائنٹ تھا وہ ہمیں یورپ میں بریگزٹ کے بعد نظر آیا, اور 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسینشن ٹو پاور کے بعد ہمیں نظر آیا. اس کے بعد امریکہ جو وہ ایک آئسولیشنسٹ موڈ میں چلا گیا, اور اس کے بعد ہمیں دنیا نظر آئی ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے. اور جو اس سے پہلے جو انٹر ڈیپینڈنس کا ماڈل تھا, جو کہ انٹرنیشنل سسٹم کو ایکسپلین کرنے کی ایک کوشش ہے, وہ ماڈل انسفیشینٹ پڑتا نظر آیا ہمیں, بیکاز یو ایس اے جو ہے وہ اپنے آئسولیشن چیمبر میں جا رہا تھا. یورپی یونین جو ہے اس کے درمیان اور یو ایس اے کے درمیان, اور یو ایس اے اور اس کے پیسیفک الائنس, پیسیفک جو الائز ہیں, پیسیفک اوشن میں جو الائز ہیں, ان کے درمیان بھی تعلقات ہمیں بگڑتے نظر آئے. تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں یو ایس اے بہت سارے ٹریڈ ایگریمنٹس بھی ری نیگوشیٹ کرتا ہوا نظر آیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں نیٹو کو کرٹیسائز کرتا ہوا نظر آیا. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لبے لباب یہ ہے کہ ڈی گلوبلائزیشن کی ویو بہت پہلے سے سٹارٹ ہو چکی تھی, لیکن جو تین جو اس کو بلوز لگے وہ ہمیں بریگزٹ, ٹرمپ اور کرونا جو ہے وہ لاسٹ بلو تھا گلوبلائزیشن کو. اس کے بعد جو ہے وہ ڈی گلوبلائزیشن کا فیز ہمیں زیادہ سپیڈن اپ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جب یہ ازرشن یا جب کوئی شخص یہ سٹانس لے کہ کووڈ-19 نے ڈی گلوبلائزیشن کی ویو شروع کر دی ہے, تو آپ نے ساتھ جو ہے وہ ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. مینس آن دا فلپ سائڈ آف دا تھنگس, یہ کہنا کمپلیٹلی درست نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ہمیں
انکریزڈ ٹریولنگ اور اکنامک انٹر ڈیپینڈنس جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وائرس کا سپریڈ ہوا. اس کے بعد کنٹریز نے جو ہے وہ انکریز ٹریولنگ کے اوپر بینز لگانا شروع کر دیے اور ٹریول ریسٹرکشنز امپوز کرنا شروع کر دی. WHO نے جو کووڈ-19 کی ایفرٹ تھی اور اس کے خلاف جو رسپانس تھا اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں بہت میجر رول پلے کیا. اور اگر یہ ہمارے پاس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نہ ہوتے تو آئی ایم ناٹ شیور جو مختلف جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اسپیشلی ان کا رسپانس کی سکل, ان کی رسپانس کی کیپیسٹی کیا ہوتی. سو WHO ڈیفینیٹلی WHO کی اپریسیشن بنتی ہے اور WHO کو بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے. چائنا نے گلوبل کمیونٹی کو وائرس کے بارے میں جنوری 9 2020 تک ہی انفارم کر دیا تھا, ڈیٹا پرووائڈ کر دیا تھا. یہ ایک انیشل سٹیجز کے اوپر ہی ڈیٹا کی پروویژن ہے, بیکاز یہ سٹیپ لینے کے بعد WHO کی جو 2007 کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کے تحت چائنا نے باقی دنیا کو کووڈ سے متعلق اس کے جینوم سے متعلق جو ہے وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیا تاکہ دنیا جو ہے وہ اس جو وائرل انفیکشن ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ویکسین بنانے کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن کر سکے. تو یہ چائنا کو کریڈٹ جاتا ہے. جو دوسری جو گلوبل لیول کے اوپر چینج آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاور شفٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. اور میں اگر زیادہ اسپیسیفک ہوں تو ہمیں جو تھیٹر ہے پیسیفک ایشیا کا, یہاں پر ہمیں پاور کے نئے سینٹرز ایمرج ہوتے نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے بعد بھی میں بات کروں گا یا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ چائنا نے کس طرح سے ایک گلوبل لیڈر کے طور پہ رسپونڈ کیا اس وائرس کو, اس پینڈیمک کو. جبکہ دوسری طرف جو ہمیں بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن کی اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ رشیا نے اس وائرس کی ویکسین بنا لی ہے جو کہ ابھی ٹرائلز میں چل رہی ہے اور رشیا نے ایون اس کے لیے آرڈرز بھی بک کرنے شروع کر دیے ہیں. بہرحال پروٹیکشنزم, ٹریول بینز اور لمیٹڈ میڈیکل سپلائیز جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آیا کہ دنیا میں مختلف کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ پرابلمز ایمرج ہوتے نظر آئیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نیشنلزم اگین آن رائز جاتا نظر آیا. اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اور یورپین کنٹریز میں, مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں تو اٹلی جو ہے وہ ایک بہت بری طرح سے ہٹ کنٹری تھا جس کو وائرس نے بیڈلی ہٹ کیا, بیڈلی افیکٹ کیا. لیکن وائرس کے آنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں نیشنلزم اور پاپولزم کا رائز بھی ہوا ہے. پاور شفٹ ہو رہی ہے یورو اٹلانٹک سینٹر سے یا یورو اٹلانٹک جو تھیٹر ہے اس سے ایسٹرن تھیٹر کی طرف, پیسیفک تھیٹر کی طرف. ان تین کنٹریز کو اگر آپ سامنے رکھیں, سنگاپور, ساؤتھ کوریا اور تائیوان اور چائنا, ان کنٹریز کا جو رسپانس تھا کووڈ کا دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ اور یہ بہت زیادہ سکسیسفل ہوئے وائرس کو کاؤنٹر کرنے میں, اس کے آؤٹ بریک کو کنٹرول کرنے میں, کنٹین کرنے میں. جبکہ یورپ اور امریکن رسپانس لیک لسٹر تھا, فلاڈ رسپانس تھا, جس کی وجہ سے ہمیں UK میں نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی امپوز ہوتی نظر آئی اور یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا میں وائرس کے کیسز کو لیڈ کر رہا ہے. حالانکہ اگر آپ US اور چائنا کی پاپولیشن کا کمپیریزن کریں تو 1:4 کی ریشو بنتی ہے. سٹیزنز جو ہیں وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو نیشنل گورنمنٹس ہیں یا ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتی نظر آ رہی ہیں اور دنیا کی یا جو عام جو شہری ہیں جو کہ وائرس کے لیے ولنریبل ہیں وہ ہمیں زیادہ تر ریلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی نیشنل گورنمنٹس کے اوپر اور گلوبل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر یا پھر یورپین یونین یا برسلز جیسی جو کنسرٹڈ یا جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں یا ASEAN جیسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو سکسس کا گراف ہے وہ ہمیں کم ہوتا نظر آ رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے درمیان جو فال آؤٹ ہے وہ اس کے بعد انٹینسیفائی ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملٹیپل ٹائمز کوشش کی کہ اس وائرس کو چائنیز وائرس قرار دلوایا جائے یا اس کو لیبل کیا جائے ایز اے چائنیز وائرس, لیکن باقی دنیا نے ان کے ساتھ اگری نہیں کیا. اس کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے WHO کو یہ بلیم کیا کہ WHO جو ہے وہ چائنا کی سپورٹ کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے WHO کو فنڈنگ کٹس لگا دی, جس کے بعد جو ہے وہ چائنا کو WHO کو اپنی فنڈنگ بڑھانا پڑی. تو یہاں سے بھی ہمیں چائنا جو ہے وہ ایک نیا رول ازیوم کرتا نظر آ رہا ہے. جوناتھن اسٹارمسیٹ
इनका ओपिनियन है कि ग्रेट पावर राइवलरी एंड कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना विल कंटिन्यू। ये ऑब्वियसली इन्होंने पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में ही बात की है। इनकी स्टेटमेंट है, प्रीवियस प्लेग्स इंक्लूडिंग द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918 to 1919 डिड नॉट एंड ग्रेट पावर राइवलरी नॉर उशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। तो इन्होंने कहा राइवलरी भी एंड नहीं होगी और नया एरा ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन भी नहीं स्टार्ट होगा। क्राइसिस जो है विल लाइकली कंट्रीब्यूट टू द ऑनगोइंग डिटेरियोरेशन ऑफ साइनो अमेरिकन रिलेशंस, दोनों के रिलेशंस खराब होंगे, एंड वीकनिंग ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, ये हमें पहले से होता नजर आ रहा है। यहाँ पर आज के लेक्चर के लिए मैं जो क्रेडिट्स हैं जहां से मैंने डाटा उठाया है वो मेंशन करता चलूं। ये इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, इनका करंट अफेयर्स का जर्नल है, उसके लिए आज के लेक्चर के लिए इस करंट अफेयर्स के जर्नल से डाटा उठाया गया है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइनो यूएस फॉलआउट के ऊपर ही फर्दर बात करते हुए, चाइना ने मेडिकल टीम्स भेजी, सप्लाईज भेजी साउथ ईस्ट एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, जिसको टर्म किया गया दैट इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ जेनरोसिटी। तो हमें वो रोल जो कि दुनिया इमेजिन कर रही थी या अज्यूम कर रही थी कि यूएस प्ले करेगा, वो हमें चाइना जो है वो प्ले करता हुआ नजर आया। तो यहां से यूएस से चाइना की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। यूएस ने चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर लगाया कि जो वायरस के स्प्रेड से मुताल्लिक फैक्ट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंटली आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। चाइना ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने छुपाया हो। पोम्पियो ने कोशिश की कि वर्ल्ड पावर्स के साथ मिलकर जो ये वायरस है कोविड-19, इसके लिए ये टर्म यूज की जाए, वुहान या चाइनीज वायरस, लेकिन G20 कंट्रीज ने एग्री नहीं किया। उसके बाद WHO को यूएसए ने ब्लेम किया कि चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं आप, चाइना की साइड ले रहे हैं, और उनकी फंडिंग कट्स लगा दी। इसके अलावा जो एक और हमें पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में जो सिचुएशन इमर्ज होती नजर आ रही है वो ये है कि हमें ट्रेडिशनल अलायंसेस का ब्रेक अप होता नजर आ रहा है और न्यू अलायंसेस बनते नजर आ रहे हैं। इसमें जो पहली जो हिट होगी जो चीज वो है ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, और इसकी हमें एविडेंस नजर आई G7 की, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो कोशिश कर रहे थे कि जॉइंट कम्युनिक में इस वायरस को चाइनीज वायरस डिक्लेयर किया जाए, लेकिन G7 कंट्रीज ने एग्री नहीं किया। तो ये यहां से भी हमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन कंसर्टेडली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सका है। आपको यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इस वायरस के वर्स्ट विक्टिम्स या वायरस के वर्स्ट अफेक्टीज नजर आएंगे। इटली को देख लें और यूनाइटेड किंगडम को देख लें और फ्रांस को देख लें। इसकी वजह से दुनिया में यूएस और यूरोपीय यूनियन की जो क्रेडिबिलिटी है वो लार्जली कंप्रोमाइज हुई है। यूएस से ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो रोल प्ले करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ जो कि इससे एक्सपेक्टेड था, बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड या बीइंग द पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। यूएस और चाइना जो है वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट तो हैं लेकिन स्ट्रेटेजिकली कंपेटिटिव भी हैं। तो हमें जो इन दोनों के दरमियान जो है वो कंपटीशन भी नजर आएगा, ऑल्दो दे आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट। तो अब जो है वो ट्रेडिशनल अलायंसेस जो है, वो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है वो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है और नए अलायंसेस जो है वो बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें क्वाइट लाइक्लीहुड है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो भी शायद चाइना की तरफ मूव कर जाए। यूएस और चाइना का जो फाल्टरिंग कोऑपरेशन है इनके दरमियान, G20 का जो रिस्पांस है इन वीडियो समिट इन मार्च 2020, ये जो इनका वीडियो समिट था उसके बाद कोई रिस्पांस ये फार्मुलेट नहीं कर सके, जबकि WHO अपने लेवल के ऊपर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के लेवल के ऊपर एफर्ट्स करता रहा। लेकिन अगर आप ग्लोबल पेंडेमिक की बात करें और उसके जवाब में एक ग्लोबल रिस्पांस की बात करें तो ग्लोबल रिस्पांस कहीं नहीं था, नेशनल रिस्पांस था हर जगह पे। हर मुल्क की ट्रेजेक्टरी उठा के देख लें आप, डिफरेंट है। आपको न्यूजीलैंड का सक्सेस वायरस को फाइट करने में बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको नॉर्वे का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। स्वीडन ने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था और बिल्कुल जो है वो स्वीडन ने अपने तमाम जो है वो पब्लिक स्पेसेस ओपन रखी। कुछ उन्होंने SOPs फॉर्मुलेट जरूर किए, लेकिन उसके नतीजे में यह हुआ कि इनिशियली तो स्वीडन में वायरस जो है वो नहीं फैला, लेकिन बाद में हमें केसेस इमर्ज करते नजर आए। तो वायरस का जो सक्सेस का जो रेट है या डिफरेंट कंट्रीज की जो केस स्टडीज है वो बहुत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को देख लें
تو پاکستان میں جولائی کے بعد ہمیں کیسز نہیں ہوتے نظر آئے، لیکن ہم اور یہ بات کہی جانے لگی کہ پاکستان نے ہرڈ امیونٹی اچیو کر لی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہمارے پڑوس میں انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں جو کیسز کی تعداد ہے، ان کا جو ریٹ ہے انفیکشن کا، وہ دنیا میں ہائیسٹ ہے. ٹوٹل انفیکشن کے حساب سے بات کریں تو یہ دنیا میں یو ایس اے کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر پہنچ چکا ہے. اب پاکستان کیوں سکسیسفل ہے اور انڈیا کیوں فیلڈ ہے، اس میں کوئی ریزلٹس ایسے نہیں ہیں، کوئی ڈیفینیٹ کنکلوژنز یا فائنڈنگز نہیں ہیں یا assertions نہیں ہیں جو اس سٹیج کے اوپر کنکلوسیولی اور آن پریکٹیکل گراؤنڈز اسٹیبلش کی جا سکیں. جو کہا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ شاید کچھ نیچرل فیکٹرز ہیں یا ہرڈ امیونٹی کسی سوسائٹی نے یا ہماری سوسائٹی نے اٹین کر لی ہے، انڈینز نہیں کر سکے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ کوئی فائنڈنگ دینا مشکل ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ڈی گلوبلائزیشن اور انسولیرٹی آف سٹیٹس، ہمیں اس کا فیئر بڑھتا ہوا نظر آیا. چائنا جو ہے وہ ڈریگن ہمیں ایک مارچ کے اوپر نظر آیا جس میں رائز ہوتا نظر آ رہا ہے. ہمیں چائنا کی لیڈرشپ جو ہے اس نے گلوبل لیول کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر اور ریجنل لیول کے اوپر اپنا جو لیڈرشپ کا رول ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. اور نئی جو ہمیں گلوبلائزیشن نظر آ رہی ہے دیٹ از چائنا اسپانسرڈ اینڈ چائنا سینٹرک. چائنیز اکانومی کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی آپ کسی بھی اس طرح کی گلوبل لیول کے اوپر گلوبلائزیشن کے ایفرٹ کو سٹیئر اور ڈرائیو نہیں کر سکتے. جبکہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز اگر دیکھیں تو انہوں نے چائنا کی اکانومی کو لے کر پازیٹیو پروجیکشنز دی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو سمبولزم ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یس چائنا میں بی سکسیسفل ان ڈرائیونگ دا نیو چائنا سینٹرک یا ڈریگن سینٹرک گلوبلائزیشن. اور اس کا سینٹر یو ایس اے نہیں ہوگا بلکہ چائنا اور رشیا اور پیسیفک ایشیا ہوگا. گلوبل انرجی کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ پینڈیمک سینیریو میں امپیکٹ ہوگا. ہم نے آئل پرائسز کا کریش ہوتے دیکھا. گلوبل پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے وہ ایک شاکنگ ایفیکٹ ہوا میجر انرجی فیولز کے اوپر. یہ فائنڈنگ ہے آئی اے ای اے کی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی. پینڈیمک نے کٹ کیا ڈیمانڈ فار آل فیولز، جس میں آئل بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ٹرانسپورٹیشن کٹس لگے تھے. تمام کنٹریز نے ٹریول ریسٹرکشنز لگا دی تھی. جب ٹریول نہیں ہے تو آپ ٹریول نہیں کر رہے ہوں گے، کارز وہیکلز کا یوز نہیں ہوگا، ریلز کا یوز نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایروپلینز کا یوز نہیں ہوگا، تو ٹرانسپورٹیشن میں آئل فیول کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤنز کی وجہ سے گلوبل جو انرجی ڈیمانڈ ہے اس میں 6% ڈکلائن آیا ہے. اور یاد رکھیں اٹ از 7 times larger than the adverse impact of 2008's financial crisis. مینز اگر آپ صرف انرجی کے کانٹیکس میں بات کریں، جو انرجی پرائسز میں سلیش آیا ہے یا جو انرجی کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے وائرس کی وجہ سے، تو وہ 6% ہے. یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے حساب سے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اوپر کووڈ 19 نے کیا امپیکٹ ڈالا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.